آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد ریاض انصاری صاحب، جو کہ نہ صرف حکمت کے بارے میں جانتے ہیں، انہوں نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، بلکہ یہ ایجوکیشن سسٹم کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ تو ابھی ملتے ہیں ریاض صاحب سے، باقی وہ آپ کو آج کل کے جو وبائی امراض ہیں، اسپیشل موسم کیونکہ چینج ہو رہا ہے، فروری ہے، تو سردیوں سے گرمی کی طرف جائیں یا گرمیوں سے سردی کی طرف جائیں تو موسمی اثرات تبدیل ہوتے ہیں، اور خصوصاً بچوں کے بارے میں ہمیں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ ان کو اگر سردی ختم ہو رہی ہو تو بہت جلد ان کو ہمیں سویٹر وغیرہ نہیں اتارنے چاہیے، اور اگر گرمی ختم ہو رہی ہو تو بہت جلد ہمیں لاپرواہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر ریاض انصاری صاحب سے، کہ موسمی حالات کے بارے میں ان کا کیا تجزیہ ہے، انہوں نے اپنی لائف میں یا اپنے پیشنٹ کے ساتھ وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ شمن صاحب ویلکم آپ کا، آپ تشریف لائے۔ بہت تو شکریہ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک۔ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے، غالب صاحب نے کہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو تندرست ہونا بہت زیادہ امیر ہونے سے بھی بہتر ہے۔ بے شک۔ آدمی کے پاس بڑی دولت ہو لیکن وہ بیمار ہو تو اس کی وہ دولت، ثروت، پیسہ کچھ بھی کسی کام کا نہیں۔ تو انسان کو اپنی صحت کے بارے میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ زندہ ہے، اگر وہ صحت مند ہوگا تو خوشگوار زندگی بسر کرے گا اور وہ دوسروں کی مدد کر سکے گا۔ تو اگر وہ خود بیمار ہوگا تو لوگوں کی مدد اس کو چاہیے ہوگی، لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو ہمیں ہمیشہ دوسروں کا مددگار رہنا چاہیے، نہ کہ ہم مخدوم بنے کہ لوگ ہماری خدمت کریں، ہم لوگوں کی خدمت کریں، یا ان کے محتاج ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ تو ہمیں لوگوں کا محتاج نہ بنے، اس کے لیے ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور ایک ڈاکٹر صاحب سے کسی نے کہا کہ صحت مند رہنے کا راز کیا ہے؟ بہت بڑے وہ حکیم اور بہت بڑے ماہر تھے۔ حکیم سے مراد میری یہ ہے کہ حکمت یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ حکمت صرف پیشہ نہیں ہے، جی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہے اس میں بھی آپ کو حکیم بھی قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی حکیم ہے بے شک۔ کہ وہ جانتا ہے کہ کسی مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے سب سے بڑا کہ آدمی بیماری نہ ہو۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی بیماری نہ ہو؟ یہ تو مشکل ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی بیمار نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے کہ آدمی بیماری نہ ہو۔ اس نے پوچھا کہ بتائیے پھر کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ اس نے کہا کہ جب بھی آپ کھانا کھانے لگو، پانی پینے لگو، یا کوئی بھی چیز جب آپ کھاؤ گے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، آپ بیمار نہیں ہوگے۔ وہ غذا میں سے آپ کو بیماری نہیں ملے گی بلکہ صحت ملے گی۔ یعنی یہ ایک نسخہ ہے، یہ ایک نسخہ ہے، نسخہ کیمیا۔ ہاں جی، یہ بہت بڑا نسخہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے علاوہ کبھی کوئی چیز نہ کھائیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ شیطان ایسا کھانا پسند کرتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا کھانا ہے۔ ہاں، میرا کھانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو یہ بہت بڑا جو طبقہ ہمارا ہے، اہل سنت ہے، وہ یہ کرتے ہیں، کل پڑھتے ہیں، یہ 40واں کرواتے ہیں، ساتہ کرتے ہیں، ایسی۔ یہ صرف یہی مقصد ہے کہ کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے اور وہ کھانا لوگوں کو بھی کھلایا جائے اور وہی کھانا خود بھی کھایا جائے۔ تو اس سے نہ صرف کہ لوگوں کو صحت ملتی ہے، بلکہ اس کھانا کھانے کے بعد جو بندہ کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے۔